أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعتم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ آپ کو پتہ ہے نا جی کہ یہ سلسلہ کون سا چل رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل والا چھوٹا رکوع جو تھا اس کے اندر بیان ہونے والی 8 چیزوں میں سے پہلی چیز کی شرح ہو رہی ہے، تفصیل ہو رہی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا میرے انعام یاد کرو۔ تو کیسے یاد کرنے ہیں جی؟ اللہ کریم نے پھر 12 انعام، اور یاد رکھنا ایک نکتہ کہ 12 انعامات میں سے انعامات تو اللہ کے بہت تھے، پھر 12 کا وہ تذکرہ کیا جو مفضل علیہا انعام ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھ لینا، کیونکہ اللہ نے جب مجموعی طور پر بیان کیا تھا نا جی انعام، تو فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو آگے جتنے بھی انعام ہیں نا آپ چیک کر لیں، سارے انعامات کے اندر جو ہے وہ انعام موجود ہیں جو مفضل علیہا انعام ہے۔ جس طرح فرعون سے نجات دینے والی ایسے طریقے سے انعام ملا کہ اس کے اندر فضیلت نکھر کر سامنے آئی ان کی۔ دشمن کو اللہ نے ویسے نہیں تباہ کیا بلکہ ان کو فضیلت دے کر اس کو تباہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی انعام آگے آئیں گے وہ مفضل علیہا انعام ہے، یہ نکتہ یاد رکھنا جی۔ اور دوسرا آپ نے انعامات کے تذکرے میں ایک چیز دیکھنی ہے کہ صیغہ تخاطب کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ جتنا بھی کام ہوا صیغہ تخاطب، اذ اخذنا میثاقکم اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک لن نصبر علی طعام واحد، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جب وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور اذ قال موسیٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ یہ اس پر سوال یہ آئے گا کہ صیغہ تخاطب ہے، اگر مراد پوری انسانیت ہے تو یہ کام پوری انسانیت نے تو نہیں کیا تھا۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اگر اس سے مراد مخصوص بنی اسرائیل بھی ہوں تو اب جن کے ساتھ تخاطب کیا جا رہا تھا وہ مدینہ طیبہ کی یہودی تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، جبکہ انہوں نے تو اچھا چلو بچھڑے کو معبود وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں، مبارک، انہوں نے یہ تو نہیں کیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا، پھر اللہ کریم ان کو کیوں فرما رہے ہیں؟ دونوں باتیں ہیں کہ خطاب العام بنائیں تب بھی سوال ہے، خطاب الخاص بنائیں تب بھی سوال ہے۔ تو اب یاد رکھ لینا یہ جتنے بھی آگے انعام آ رہے ہیں نا 12 کے 12، ان سارے انعامات کا تعلق یا براہ راست پوری بنی اسرائیل سے ہوگا یا براہ راست پورے بنی اسرائیل کے عقائد سے ہوگا، یا اس کے فوائد اور ثمرات کا تسلسل ابھی تک ہوگا۔ اس لیے اللہ تم سے تعبیر کرتے جائیں گے، سمجھا جی؟ یعنی جس طرح دیکھو کہ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، یہ تو انہوں نے کہا تھا، اور موجودہ کے عقیدے میں بھی شامل ہے کہ اللہ کو انہوں نے دیکھنے کا جو کہا تھا تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا تھا، یہودیوں کے عقیدے میں شامل ہے۔ اگر ان کے بعض فرقوں کے عقیدے میں شامل نہ بھی ہونا پھر بھی زندہ تو بچے ہوئے ہیں نا، ان کی نسلوں سے تو چل رہے ہیں، دیکھو نا ثمرات اور اثرات تو آ رہے ہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، جی کیونکہ اگر وہ مر جاتے تو ان کی نسلیں تو آگے نہ چلتی، تو یہ سوال کا حل ہو گیا۔ مفضل علیہ انعام ہیں اور صیغہ تخاطب والے، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ دورہ تفسیر میں
ہم قرآن کے مزاج میں داخل ہونے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن پورا پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے دورہ ترجمۃ القرآن میں، سمجھا؟ لیکن کوشش کرتے جا رہے ہیں کہ کوئی چیز جو سامنے آئے وہ چلتی جائے۔ اب ایک سوال کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ صیغہ تخاطب کے ساتھ انعام کا بیان نہیں ہوا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، یہ انعام تخاطب کے ساتھ نہیں بیان ہوا، لیکن یاد رکھنا اذ استسقیٰ موسیٰ کا شروع انعام کا صیغہ غیب سے ہے، لیکن جب انعام ختم ہونے لگا تو صیغہ تخاطب آ گیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ ٹھیک ہے جی، یہ اختتام تخاطب کے ساتھ ہوگا، یہ شروع ہی تخاطب کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، وہ اصل میں تو خطاب ہو رہا ہے لیکن ہے تو غیب لوگوں سے نا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، یہاں تو سارے موجود ہو نہیں ہیں۔ فتوبوا الی بارئکم، فتاب علیکم، اللہ فرماتے ہیں فتاب علیہم کے بجائے، اور جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے نا کہ تم نے ظلم کیا ہے، اپنے آپ کو قتل کرو، اب آگے لفظ ہونا چاہیے تھا فتاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر رجوع کیا، لیکن چونکہ انعام ساری بنی اسرائیل کا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے، تو اس لیے اللہ نے علیہم کے بجائے علیکم فرما دیا، فتاب علیکم۔ اور چونکہ گناہ میں ملوث تو براہ راست سارے نہیں تھے نا، انڈائریکٹ ہوں، ملوث نہیں تھے، لہذا آیت کا شروع تبدیل ہو جاتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ساری بنی اسرائیل کے ساتھ انعام کا فائدہ تھا تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ نہیں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِقَوْمِ مُوسَىٰ الْبَحْرَ، چونکہ انعام کا تعلق ساروں سے ہے تو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، چونکہ غلطی کا تعلق ساروں سے نہیں تھا تو انداز بدل دیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، وہاں انداز تھوڑا بدل گیا۔ تو یہ صیغہ تخاطب کو بھی بڑا نوٹ کر کے رکھنا جی، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا نا ابتدا میں متن کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تو اس پوری بنی اسرائیل کو صیغہ تخاطب سے یاد کرنا چاہیے اگلے 12 انعام میں، تو صیغہ تخاطب چل رہا ہے، ذرا دیکھتے جاؤ جی، جہاں کہیں تبدیلی ہونے لگے گی وہاں کوئی اہم نقطہ ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ جی بنی اسرائیل تھے جن کے اوپر کوہ طور آ گیا تھا، کوہ طور کو اللہ نے اٹھایا، یہ وہی قوم تھی نا جو طور پر گئی ہوئی تھی، اور 70 لوگ گئے ہوئے تھے، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، بلند کر کے یہ کہا ہم نے پکڑو وہ چیزیں جو تم کو ہم نے دی ہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ کیوں جی کہ بقوت کا اگر لفظ نہ آتا، یہ دور تفسیر کا نقطہ، کہ کس وجہ سے ہم دور تفسیر پڑھتے ہیں، بقوت کا اگر لفظ نہ آتا تو کوئی حرج ہے جی، جملہ تو فائنل تھا، وہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بس کافی تھا۔ بقوت کیوں آئے جی؟ مضمون صورت چل رہا ہے، مضمون صورت کیا ہے جی؟ عبادت، اور عبادت کی 5 تفصیل تھی، 5ویں تفصیل اس کی یہ تھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ڈٹ جاؤ مشن پر، تو اسی لیے اگلے صیغوں کا استعمال وہ ہو رہا ہے کہ جو اس کے مطابقت کھائیں گے مضمون کے ساتھ، تو وہی صیغیں آئیں گے۔ یہ پورے قرآن میں اللہ کریم اسی طرح فرمائیں گے، ورنہ یہ بقوت کا لفظ آپ سے زائد چلا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا تو سمجھو آپ مضمون کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لینا اسی طرح نہیں ہے کہ بس لے لیا ٹھیک ہے جی عمل کر لیا، نہ ڈٹ کر لینا ہے، کیونکہ مضمون وہی چل رہا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ وہ پریشانیاں تھیں جن کو میں بچپن سے گزار رہا ہوں، لیکن آپ کو تو فری میں مل رہا ہے جی، اسی لیے آپ پکڑ لیں ان کو، یہ بڑی پریشانیاں تھیں۔
پڑھتے ہوئے بندہ پڑھ بھی جائے بقوت ان کا لفظ ہے جی، دل میں بھی نہ اترے کہ یا اللہ کریم مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تیری باتیں تو زائد نہیں ہیں، پر میرے اندر کیا کمی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اللہ مجھے سمجھا دے، ہے جی۔ تو بس بقوت ان کا جملہ جب مضمون کے ساتھ لے کر آئیں گے تو پورا لگ جائے گا کہ نہیں لگ جائے گا، تو اب دل میں قرار اور اطمینان آ جائے گا۔ حضرت الوانی رحمہ اللہ میں فرماتے تھے نا، شروع میں جب انہوں نے تفسیر قرآن سیکھنے کی یہی طرز متعارف کرائی تھی کہ مجھے ابتدا میں اشکالات بہت سارے تھے، کتاب اللہ حل نہیں ہو رہی تھی، فتاوی شامی، ہدایہ، یہ چیزیں ان کے چھوٹا نقطہ بھی حل ہو جاتا کہ مصنف یہ جملہ کیوں لایا ہے جی، اس کا کیا جملہ ہے، کیا فائدہ ہے۔ اللہ کا قرآن تو ان ساروں سے پڑھا ہے، پھر اللہ کے قرآن کے جملوں میں غور و خوض نہ ہو، وہ زائد لگیں یا وہ خیر ہے جی گزاریں، تو یہ تو حق نہ ادا ہوا۔ تو حضرت فرماتے ہیں بڑیاں دعائیں مانگتا، پھر ایک رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں، یہ مبشرات میں لکھتے ہیں، اللہ کے نبی خواب میں ملتے ہیں تو مجھے سینے سے لگا لیا، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ پوچھتا ہوں جی یہ کتاب اللہ کی وجہ سے کہ مجھے آتی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کتاب اللہ کا علم مجھے آ جائے، تو سینے سے لگایا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا ہے اور زبان کا لعاب میں نے پی لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں جب بیدار ہوا نا جی تو قرآن کے انکشافات آئے سامنے۔ مثال دے رہا ہوں، انکشافات کس کو کہتے ہیں؟ مثلا آپ سارے پڑھ رہے تھے وعیز 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 وعیز، سارے پڑھ رہے تھے نا، لیکن جب توجہ کی نا تو عیز خاص سیٹ اپ کے ساتھ تھا، تو اس کو کہتے ہیں انکشاف۔ اس قسم کے انکشافات تو سینکڑوں ہیں، اسی طرح بقوت پڑھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن یہ اشکال ذہن میں کھٹک رہا ہوتا، نہیں بھائی حل نہیں ہوا، مزہ نہیں آیا، زائد جملہ لگ رہا ہے، مضمون کے ساتھ مطابقت نہیں ہے جی، تو بس یہ انکشافات ہو جائے تو اس کو اللہ کا انعام سمجھیے، ہے جی کہ ہم کہاں اور قرآن کہاں، اور پھر ملا کس کو۔ ہماری وہ حیثیت تو نہیں تھی نا کہ ہم ملائے اعلیٰ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہے جی، لیکن اللہ کریم نے اعزاز دے دیا ہے تو الحمدللہ، اور پھر اس پر محنت کرے، اسے اگنور نہ کرے، اگر اگنور کر دیا، محنت نہ کی تو پھر ظاہر ہے جی اللہ کریم تو انعام دے تو رہے ہیں، پھر وصول کرنے والوں نے کمی کر دی۔ اس لیے میں آپ کو سختیوں کرختیوں کے بغیر قرآن کو پڑھانے کا قائل ہوں جی۔ دوسری کتابیں ہیں نا ذرا تھوڑا بہت بندہ ریس دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سبق نہیں یاد کریں گے تو مسئلہ بن جائے گا۔ کتاب اللہ پڑھاتے ہوئے ریس شیس نہیں دیتے، بڑے پیار سے بڑے الفت سے پڑھیں اور خود یاد کریں، ہمیں نہ سنیں، کیا جی خود یاد کریں۔ البتہ آپ کو مواقع دے رہے ہیں، مثلا کل کا واقعہ آپ کو بتا دیا کہ آپ جو ہے نا کل اس کو پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کریں، کوئی مشکل امور بھی نہیں ہے، شارٹ سے آپ کے ساتھ تکرار بھی کروا رہا ہوں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو وہ کتاب جو ہم نے تم کو دی ہے زور سے، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو جو کچھ بھی اس میں ہے، اس ساروں کو یاد رکھو۔ ہاں جی یہ اللہ کا حکم ہے، واذکروا ما فیہ، جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون۔ نہ جی یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں نا اور ہماری عورتیں ہیں یا ہماری دادیاں نانیاں ہیں، یہ تو حکم ان کی طرف بھی متوجہ ہے، تو اب ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ ہاں جی تو اسی طرح ایک دن میں گھبرا کر یہی بیان کر رہا تھا، بیان کے بعد جو ہے نا ایک بوڑھی اور ایک بوڑھا انہوں نے داخلہ لے لیا، انہوں نے کہا جی ہمیں پڑھاؤ گے؟ ہم نے کہا جی ہاں اماں کو بھیج دیں گھر، پڑھائیں گے نہیں تو کیا کریں گے، یہ عمل کرنا تو فرض ہے ہم پر۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو۔ یاد رکھنا اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ ذہن میں توجہ کریں تو مضامین ذہن میں دوڑ رہے ہوں، اور جب عمل کرنے لگے تو وہ حکم آپ کے سامنے آ جائے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، آگے کیا فرمایا؟ لَعَلَّكُمْ تتقون، متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کامل ہو اور عبادت کے پانچوں شعبے کامل ہوں۔ لعلکم تتقون، کتاب اللہ پر عمل ہوگا تو متقی ہوگا، پانچوں شعبے پورے نہیں ہوں گے تو متقی نہیں ہوگا۔ ہدی للمتقین چل رہی ہے نا۔ ثم تولیتم، اچھا جی یہ انعام تو نہ ہوا نا ابھی تک، تو یہ خباثت کا رنگ ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر کوہ طور آیا ہوا ہے جی،
تو جی ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. یہ تکمیل ہوا نا انعام کے طور پر. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ. ابھی آگے آیتیں آ رہی ہیں، تکمیل پوری نہیں ہو رہی انعام نمبر 10 کی. پھر تم اس کے بعد پھر گئے فلولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تم ہو جاتے ضرور تباہ ہوتے. یعنی کہ تم کوہ طور سے جب واپس آئے نا تو کوہ طور سے واپس آ کر تمہیں پتہ تھا نا کہ اب تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر پھر تم کیسے پھر گئے؟ یہ ابھی آپ سبق پڑھا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. تم پھر گئے تھے اور کوہ طور کو ہم نے تم پر اٹھایا تھا. اب اس کو اللہ نے کیوں تبدیل کر دیا جی؟ پھر یہ واقعہ کہاں کا اور بیان کہاں ہو رہا ہے؟ واقعہ تو اس جگہ کا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، تو وہیں پر کوہ طور کو ان کے سر پر اٹھایا گیا تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جب زوائد بیان کر لیتا ہے نا پھر اصل موضوع واپس لاتا ہے. زوائد بیان ہوئے نا پھر انعامات کا جو اصل موضوع تھا، جو اصل طریقہ اور سیٹ اپ تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر اس کو واپس لے آیا. جب یہاں تک پہنچے نا، یہاں تک جب پہنچے تو پھر انعامات کی ترتیب بدل گئی. اب وہ مرتب ہونے والے انعام جو ہیں آخری 3، یہ مرتب شدہ انعام نہیں ہے. کوئی پہلے ہوا ہے کوئی بعد ہوا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کیسے ہوا ہے کب ہوا ہے. تو اب آخری 3 انعامات میں سے یہ جو انعام ہے نا جی وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، چونکہ اس کا تعلق زوائد سے تھا اور زوائد کی جگہ یہ ہے کہ وہ ترتیب والے بیان ہو جائیں تو زوائد بعد میں بیان ہو. تو ترتیب والے بیان ہو گئے نا تو زوائد اب بیان ہو رہے ہیں. پہلے ترتیب والوں کے دوران زوائد کیوں آئے تھے؟ تکمیلا للباب، باب کو پورا کرنے کے لیے. دوران ترتیب والے مرتب انعامات کے دوران زوائد آئے تھے تکمیلا للباب. اور جب ترتیب والے انعام ختم ہوئے تو اب رہ کون سے گئے تھے؟ زوائد. تو اب زوائد شروع ہو گئے. تو یہ تھا. لیکن حیران کن انداز میں دیکھیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ پھر اللہ نے انعام کے دوران ذکر کر دیا. ہم خوب وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور تم خوب جان چکے ہو الَّذِينَ ان کو اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے معاملے میں. بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے، موجودہ بنی اسرائیل، ہم سارے یا وہ جو مدینہ طیبہ والے تھے. راجع موضوع کیا تھا کہ ہم سارے ہیں. ہمیں کہا رہا ہے کہ ورفعنا کوہ طور کو تم پر جب اٹھایا نا تو تم اس کے بعد پھر گئے اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں ساروں کو نقصان ہو جاتا، پوری بنی اسرائیل تمہاری تباہ ہو جاتی. بھائی اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اس کے بعد پھر گئے تھے. ہم کیسے پھرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیسے پھرے؟ ایک تو یہ بھائی وہی پھرے تھے وہ جنہوں نے کوہ طور جن کے سر پر اٹھایا گیا تھا نا، وہی پھرے تھے. پھر وہی پھرے تھے تو ان کو تو سزا ملی جو ہے، وہ شہر میں آئے اور ذلت و رسوائی ان کے مقدر بنی، تو وہی پھرے تھے نا. ہم سارے تو نہیں نہ پھرے. سوال پیدا ہوتا تھا. تو اللہ کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ یاد دلایا صرف وہ نہیں پھرے تھے، تمہاری نسل در نسل پھرتی آئی ہے. مثلا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تم خوب جانتے ہو الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ان لوگوں کو جو ہفتے کے معاملے میں پھر گئے تھے. یہ پھر کون تھے؟ یہ تو بہت بعد آئے، یہ تمہاری نسل سے تعلق رکھتے تھے. وہ جو مچھیرے تھے ایک دریا کے ساحل پر رہتے تھے وہ پھرے تھے. تم نے کہا کیسے پھرے؟ اب سوال سمجھ آیا جی کہ اللہ کریم نے ان بستی والوں کا واقعہ اس انعام کے اندر کیوں داخل کر دیا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نقصان والے کیسے ہم ہو جاتے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا؟ کیونکہ ہم نے انہی کو کہا بندر بن جاؤ اور ذلیل ہو کر بن جاؤ. بندر بن گئے ذلیل ہو کر، ان کو ہم سزا دے سکتے ہیں تو تمہیں بھی تو دے سکتے تھے. اس وقت ساروں کو بھی ہم تباہ کر سکتے تھے جو پھرتے گئے. جس طرح ہفتے کے معاملے میں پھرے تو ہم نے ان کو تباہ اور غارت کیا.
تمہاری بنی اسرائیل میں جو جہاں ہمارے احکام سے پھرتا ان ساروں کے ساتھ اگر یہ حشر ہوتا تو خاسرین ہو جاتے کہ نہ ہو جاتے؟ دونوں سوال حل ہو گئے کہ ہم پھرے کیسے اور خاسرین کیسے ہوئے. تو اگلی آیت لگا کر دونوں کا جواب دیا اور فرمایا پھر اس سارے واقعے کو تم ساروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا ہے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، بنایا ہم نے اس واقعے کو نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، عبرت ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے. ما بین یدیہا شیخ الہند کا پیارا معنی، جو وہاں تھے، وما خلفہا اور جو پیچھے آنے والے تھے، جو سامنے تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، عبرت تو ان کے لیے بنا ہے جو ان کے سامنے لوگ تھے اور جو متقی شروعی سے تھے ان کے لیے عبرت نہیں بلکہ ان کے لیے تو نصیحت کا سامان بنا ہے. عبرت اس کو کہتے ہیں تعبیر سے ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں عبرت. جو بھی گناہ گار ہو اس کے لیے عبرت ہوتی ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. متقیوں کو تو یوں نہیں نہ کہا جاتا کہ تمہارا حشر یہی ہوگا، عبرت تعبیر سے ہے. متقیوں کے لیے نصیحت ہے کہ اسی طرح کار بند رہنا، اسی طرح کار بند رہنا، چھوڑنا نہیں. یہ نصیحت ہے تو تمہارے لیے کہ اپنے احکام پر کار بند رہنا، ورنہ ان کا حشر دیکھ چکے ہو تم. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو عبرةً لِّلْمُتَّقِينَ نہیں ہے، موعظةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ساروں کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ نصیحت تو صرف نصیحت والے لوگ لیتے ہیں. دوسروں کے لیے عبرت ہے، کسی کے لیے نصیحت ہے تو کسی کے لیے عبرت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اچھا جب یہ بھی ایک واقعہ تھا جو ہونا تو اس وقت چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو، تو انہوں نے کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول کر لی. اچھا اپنے آپ کو نہ مارو، گائے کو ذبح کرو. الہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو گے نا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ خدا نہیں، الہ نہیں. ذبح کرنے کا مقصد کیا تھا جی؟ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو بیٹھ چکی تھی، تو جب تک اپنے پیر کو اپنے ہاتھوں سے اس کی مرمت نہ کرے نا، اس وقت تک پیر کی الوہیت دل سے نہیں نکلتی. اپنے اس کو بڑا الہ سمجھتے ہیں. اسی طرح اپنے اس گائے کی اپنے ہاتھ سے ذبح کرو تاکہ تمہارے بچھڑے کی جو محبت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے نا وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. اچھا اس واقعے کو اس کے بعد آنا چاہیے تھا، اس واقعے کے بعد آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں آیا. اس کی وجہ یہ انعام ہے، 10 نمبر انعام. 10 نمبر انعام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ 11 نمبر انعام اس کے بعد ہے. کیا جی؟ کہ کوہ طور کو ہم نے تمہارے اوپر اٹھایا تھا. کوہ طور اس سے پہلے تم بچھڑے کو معبود بنا چکے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بچھڑے کو تم نے معبود بنایا ہوا تھا. پھر تمہارے 70 لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور پر، اور وہاں پر کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا. اب کیا چاہیے تھا؟ واپس آ کر نا تمہارے تو اگلے پچھلے لوگوں کے گناہوں کی معافی تم خود مانگتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، تمہارے اوپر اتنی کیفیات کا ورود اور غلبہ ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کی عذاب سزائیں تم نے سامنے اپنے آنکھوں کے دیکھی. لیکن جب تم واپس آئے تو اس وقت ایک اور کام تھا، بجائے اس کے کہ اللہ کی محبت میں کامل ہو جاتے. اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو. وہ واپسی پر تھا نا جی، گائے کو ذبح کرو. کیوں جی؟ کہ اس وقت انہوں نے توبہ شوبہ کر یہ آ گئے تھے. گائے کو اب ذبح کرو، تو اس وقت تم نے ہیلے بہانے تراشے. حالانکہ کوہ طور تمہارے اوپر اس سے پہلے اٹھ چکا تھا. حالت تمہاری یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں کچھ نہیں کہا. انعام تو ہوا نا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، پچھلی بات انعام ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اٹھا ہوا کوہ طور واپس چلا گیا. انعام ہے کہ نہیں ہے؟ انعام تھا نا. تو اس لیے اس کو عذاب ہی نہیں بنانا، انعام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. جب میری نعمت تم پر یہ ہوئی کہ تم نے گائے کے ذبح کے معاملے میں ہیلے بہانوں سے کام لیا، تو اللہ اس وقت بھی تمہیں سرما بنا دیتا، پیس ڈالتا اللہ تمہیں. لیکن اللہ نے تمہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا. تمہارے سوالوں کے جواب ملتے گئے. انعام ہے نا ہمارا.
یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور سارے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ والا انعام تم یاد کرو. حالانکہ اذ قال موسیٰ لقومه ان اللہ یأمرکم تو صرف اس قوم کا حکم ہوا تھا نا. تو میں نے کیا فارمولہ آپ کو بتایا کہ اس انعام کا تعلق یا ہمارے ساتھ ہوگا براہ راست، یا اس کے اثرات اور ثمرات کا تعلق ہوگا براہ راست ہمارے ساتھ، کہ ہم بھی بنی اسرائیل نے جب گائے کے مسائل میں ہیلے بہانوں سے کام لیا تو اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا، اللہ نے ان کو معاف کیے رکھا. باقی بنی اسرائیل کو اگر اللہ بندر اور خنزیر بنا سکتا ہے تو اللہ نے تمہیں بندر اور خنزیر نہ بنایا، تو تم ساروں پر انعام ہوا نا کہ تمہاری نسل ابھی بھی باقی ہے، ورنہ تو اللہ تمہاری نسلوں کو ہی ختم کر دیتا. انعام تو ہے نا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اچھا جی، بڑا عجیب رابطہ ہے کہ ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا جنہوں نے کتاب اللہ کے ایک حکم میں ہیلا سازی سے کام لیا تھا. وہ ہفتے کے معاملے میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے ہیلے سے کام لیا تھا، تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا. گائے کے معاملے میں تم نے بھی ابتدائی بنی اسرائیل جو مغز تھا بنی اسرائیل کا، تم نے بھی ہیلے بہانوں سے کام لیا تو اللہ تمہیں بھی غارت کر سکتا تھا. میرا انعام تھا کہ میں اللہ نے تمہیں بچا دیا. اب سمجھ آ رہی ہے جی؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یہ انعام نہیں ہے، یہ بلکہ بیان سزا ہے، لیکن ان کو دکھانے اور بتانے کے لیے کہ تمہارا نقصان ہو سکتا تھا جس طرح ان کا نقصان ہوا، تو اللہ نے تمہیں بچا لیا. کوہ طور آتا ہوا کوہ طور اس کو واپس کر دیا ہے. انعام ان کے لیے ہے. اب آگے اسی طرح کہ ہیلے بہانوں سے تم نے بھی کام لیا تھا، جس طرح اللہ تمہارے ایک مخصوص فرقے کو تباہ کر سکتا ہے نا، تمہیں بھی غارت کر سکتا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اس صورت کی یہی بات صرف توجہ کے قابل ہے کہ اس کے آیات کے روابط اتنے مشکل امور سے تعلق رکھتے ہیں کہ بعض اوقات خلاصہ جات والے مصنفین اور کچھ مفسرین اتنی پریشانی کے باعث یا وہ مقام اپنی امانت دیانت کی وجہ سے خالی چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں کہ روابط نہیں لگ رہے، مشکل ہے. یہ جتنے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب عرض کر رہا ہوں نا، یہ وہی روابط ہیں جو انتہائی گہرے تدبر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو قرآن کی موافقت سے بتا رہے ہیں کہ یہ صیغہ خود بتا رہا ہے، یہ آیت خود بتا رہی ہے. یعنی پیٹ سے بھی تدبر تو نہیں نہ کرنا، کتاب اللہ کے تابع رہ کر تدبر کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور وہ وقت بھی یاد کرو، میری وہ نعمت بھی یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے قوم والو، بے شک اللہ حکم کرتا ہے گائے کے ذبح کرنے کا. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. موسیٰ مذاق تنکا رکھے، انیا رکھی نہیں. اسی طرح کہتے ہیں نبی کو اتتخذنا ہزوا، وہ نبی دین کا حکم کرتا ہے. حالت تمہاری یہ تھی کہ تمہیں موقع موقع پر بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا. حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کر رہے ہو. اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا؟ حضرت گاؤں شریف کو ذبح ہم کریں، مذاق تو نہیں کر رہے. گائے ہے وہ، بھائی گائے ہے وہ، خدا تو تھوڑا ہی ہے. اچھا بات تو ٹھیک ہے، خدا تو نہیں ہے، اس کو تو ذبح کرنا چاہیے کیونکہ اپنے سامنے سامری کا حشر دیکھ چکے تھے. سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوتا ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ میں ہو جاؤں نادانوں میں سے. قوم والو زبان سنبھالو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو نادانوں کی جماعت میں شامل کر رہے ہو کہ دین کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ اس کو مذاق سمجھ لے اور ہلکا سمجھ لے. دین اتنا ہلکا ہے کہ اس کو مذاق بنا لیے. دین کا حکم بیان کر رہا ہوں، اللہ کی طرف مذاق کوئی بات تو منسوب نہیں کر رہا کہ اب اللہ نے یہ حکم کر دیا. یہ تو کفر ہے، یہ تو جہالت اور نادانی ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ابھی بھی اس قوم کی حالت یہ ہے کہ چل پڑتے اور اللہ کے نبی نے جو فرما دیا گائے کو ذبح کرو تو بس ذبح کر ڈال دیں. کہنے لگے اچھا پھر یہ تو دعا کرو نا اس گائے کی کوئی
شرطیں مرتے کون سی ہونی چاہیے؟ کوئی خاص قسم کی گائے ہونی چاہیے نا. ویسے تو کوئی پکڑ کر ہم لے آئیں تو ٹھیک ہے جی. جس طرح ہم استاد کسی طالب علم کو کہے یار جلدی جلدی نا پانی لے کر، اور طالب علم وہ جانے کا دل نہ ہو، وہ کہے استاد جی ٹھیک ہے میں پانی تو گنا سا ہونے پینا نے کہ تھوڑی دیر دے. استاد کہے بھائی ابھی پینا ہے بھائی لے آ بھائی. تو وہ کہے ٹھیک ہے جی بت میں نے یہ ٹوٹیاں لاؤ دیا کہ گرم کی دیا. استاد کہے بھائی ٹھیک ہے ٹوٹی. اچھا جی ایک ہی گلاس پینا ہے نا، وہی اسی میں لے آؤں کہ جگ بھی ہو سکتا. تو استاد کہے تو بار میں پیا. تو یہ تو تنگ کر رہا ہوں، یہ تو قالوا انه قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. پارٹی لینگویج دیکھیں نا جی کہ زبان کس طرح ہلکی چلا رہے ہیں. ہمارے لیے دعا کیجئے ہمارے رب سے. اتنا بھی ہوتا تو بات ٹھیک ہے. ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے. بین یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کا آقا فرعون بولا کرتا تھا. کیسے بولتے تھے؟ مثلا دیکھ لیجئے سورہ زخرف، سورہ زخرف 25واں پارہ. قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک. جلدی بولو جی آئے تو. آیت نمبر 69 یہ نام پارے میں بھی آتی ہے اور یہ سورہ زخرف میں بھی. یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک. آیت نمبر 69 ہے نا؟ ہے جی میرے پاس آیت نمبر نہیں لگے ہوئے. 49 ہے. اچھا 49 ہے ٹھیک ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 49 ہے جی. کہنے لگے یہ فرعونیوں پر جب عذاب آتا نا تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الساحر، او جادوگر، نعوذ باللہ، ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر. تو یہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ کتنے مخلص ہیں دعا کے ساتھ ہے جی. ان کے اپنے انداز گفتار بتا رہا ہے. بما عہد عندک، جیسا کہ سکھلا رکھا ہے تجھ کو، جیسا کہ تجھے سکھلا رکھا ہے نا اسی طرح دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے. تو اب بھی بنی اسرائیل وہی زبان بول رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی نیت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. نیت میں فرعونیت کار فرما ہے. یہ کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھ اگر ہمیں بتا، ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال، فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ، وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی جوان، نہ بن بیاہی. بکر اس کو کہتے ہیں بن بیاہی، یعنی اس نے ابھی تک جفتی نہ کرائی ہو. عوان بین ذالک، درمیان ہے بڑھاپے اور جوانی کے. اشارہ کر دیا اللہ نے انعام اور احسان کے طور پر کہ ففعلوا ما تؤمرون، اب جس چیز کا حکم کیا جا رہا ہے کر لینا. اشارہ آ گیا کہ اگلا سوال نہ کرنا. یہ اللہ نے انعام کیا ہے، احسان کیا تھا کہ اللہ نے بتا دیا ہے ففعلوا ما تؤمرون. پہلے امر ہم نے کیا تو تم بولنے لگ گئے تھے، اب جب امر کر رہے ہیں نا ففعلوا ما تؤمرون، جس چیز کا تمہیں حکم ملا ہے اب کر بھی ڈالو. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے اچھا ایک کا گل دس جا کیا جی ادع لنا ربک یبین لنا، ہماری سریکی میں اس کو کہتے ہیں کچی لسی اور بدنا، اس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہوتی نا، اس میں جتنا پانی ڈالے. کہتے ہیں کہ ایک مانگنے والی آئی نا دکان پر، دکاندار کو کہا یہ رکشے کتنے دیے؟ اس نے کہا جی 100 روپے کی ہے. جب 50 دیے جا، اس نے کہا بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، 50 کی میں دے دوں. آئی اتنی خریدی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں بھائی آپ نے ادھر نہ لگا دیا جو ادھر ہی بیٹھ گئی. اس نے کہا بالآخر اس سے جان چھڑانے کی یہی بہتر صورت ہے کہ چلو آج نقصان پر بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی 50 دے اور یہاں سے جا وعدہ کر.
تو اس نے کہا جب 50 کی دے رہے اتنا نقصان اٹھا رہے تو تھوڑا اور نقصان اٹھا لے، فری میں دے دے، تیرا کیا بنتا اتنی بڑی جو دکان ہے۔ تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اب اس سے کیسے جان چھڑاؤں؟ وہ بھائی میں یہ فری میں دینے کے لیے میں نے دکانیں کھولی ہیں۔ اس کا تیرا کوئی ویدا تو کچھ نہیں، 50 روپے نہ تھوڑے بنگلے بنانے، فری میں دے دے، تیرا کیا نقصان ہے؟ اللہ ان کے جملوں سے بچائے، یہ بڑے پائے ہوتے ہیں جملے بازی۔ تو بالآخر جی تنگ ہار ہو کر نہ جی بڑی ضد لے دے کے بعد دکاندار نے کہا اب اس سے جان چھڑانے کا تو طریقہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے جا، فری میں لے جا، ویدا ویدا وادی پہ ودھیک دی جان تو چلے۔ لا الہ الا اللہ، کچی لسی یار بدنا۔ تو کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، جوان ہم بازار میں خریدنے گئے ہیں، گئے جوان بھی کھڑی تھی، صاف بھی کھڑی تھی، لیکن کوئی کالے رنگ کی تھی، کوئی سرخ رنگ کی تھی، کوئی سفید رنگ کی تھی، مگر ہمیں نہیں سمجھ رہے کہ اب ہم کون سی چنائی کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها۔ کہنے جس طرح آج کل سوالات آپ کے پاس آئیں گے، اور بڑے دیندار لوگ اپنے یعنی دیندار بننے کے لیے کہ جس کمرے میں بندہ سوتا ہے، اپنا بیڈ روم ہوتا ہے، جس فیملی کے ساتھ ہوتا ہے بندہ، تو ظاہر ہے پھر وہ بیڈ روم جو ہے تو وہاں قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی تلاوت کرنے کے لیے دل نہیں ہے، اور کہنا کہ چونکہ یہ بیڈ روم ہے، پھر آپ کو پتہ ہے نا بھئی قرآن تو پاک شے ہے، تو پھر یہاں کیسے بھئی تمہارا جسم اگر اتنا ناپاک ہوتا تو اس کو مسجد میں بھی چند اعضاء کو کھول کر آنے کی اجازت ہوتی، جس طرح جوتیاں اتارتے ہیں نا، ادھر ہی اپنے چند پرزے کھول کر رکھنے پڑتے، جوتیاں گم ہو جائے تمہاری مرضی، تمہارے اعضاء۔ انا للہ و انا، یہ کام خود نہیں ہوتا دین کا، پر عمل کرنے کا، اور سوال کرتے ہیں کہ جی یہ پھر جس گاڑی میں گھر کی چارپائی پر جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں کہ ہاں وہاں مرد بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ایسے سوال آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ کہیں گے لے بھائی میرا جوتا اور مجھے مار، میں آپ کا سوال نہیں دیتا جواب۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، فرمایا کہ وہ اللہ فرماتے ہیں وہ گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونها، خوب گہرا ہے اس کا رنگ۔ پھر رنگ بھی اسپیشل، پھر اللہ نے شرطیں بڑھا دی، رنگ بھی پھر زرد صرف نہیں ہونا چاہیے، فاقع گہرا رنگ ہونا چاہیے، صرف گہرا رنگ بیماری کی وجہ سے بھی نہ ہو۔ تیسری شرط بھی تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو، ہر کوئی دیکھے تو اس کے رنگ کو دیکھتے ہی رہ جائے کہ واقعی بھائی رنگ تو ہے نا۔ تو پھر یہ شرطوں والی اب ڈھونڈ کر لاؤ، اور لگے جب بازار سے نکلنے کے لیے پھر آگے واپس۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، فرمایا اپنے رب سے ہمارے لیے آخری بھی دعا کر دے، کہ اس کا مطلب ہے گائے کو ذبح کروانا تھا اس لیے کہ ان کے دل میں گائے کا تقدس جو بیٹھا ہوا ہے وہ نکل جائے۔ اب یہ سوالات ایسے کر رہے ہیں کہ گائے کے تقدس کو مزید اپنے اندر کو، بھئی گائے تو پھر اس کا مطلب ہے بڑی اعلیٰ شے ہے، اللہ کریم نے جو کہہ دیا اس کو قربان کرنے کا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے منظور نظر خاص قسم کی گائے ہے۔ بازار میں ہم جاتے ہیں، پیلے رنگ کی بھی اگر ڈھونڈنے جائیں نا تو بہت ساری گائے کھڑی ہوتی ہیں، کبھی ایک کا سودا ہونے لگتا ہے تو 150 اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو پھر دل دب جاتا ہے کہ بس کیا کریں، یہ والی لیں یا یہ مہنگی والی لیں، یہ والی لیں یا پھر یہ موٹی لیں یا پتلی لے لیں، ساروں کی عمر بھی ایک جیسی ہے، رنگ بھی ایک جیسا ہے، بالکل جناب ہم فیصلہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آگے اصل میں من حرام تے حجتا دیر، اندر جو حرام ہے ذبح جو نہیں کرنے چاہتے، کہنے لیجیے اساں جی پیسے چاہ کے بات والا ہے منڈی تو کیوں جی ہم خریدنا چاہتے ہیں، تو شک اور شبہات پڑ جاتے ہیں کہ یہ والی خریدوں یا یہ والی خریدوں، اس سے خریدوں یا اس سے خریدوں۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کہ بیان کرے وہ کس قسم کی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ
علینا، پیلے رنگ کی جوان گائیں ہمارے اوپر مل جل جاتی ہیں، جب کٹھی کھڑی ہو نا پیلے رنگ کی ہوں جوان گائیں ہوں مل جل جاتی ہیں، فیصلہ نہیں ہو سکتا ان میں سے کس کو خریدنا ہے۔ وَإِنَّا، اب تھوڑی تھوڑی شرم تو آ رہی ہے نا، إِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کیونکہ کچھ تو خیال ان کے بڑوں کو بھی آ گیا تھا کہ واقعی ہم نے غلطی تو کی ہوئی ہے نا، یوسف کو جیل میں کنویں میں ڈالا ہوا تو ہے ہم نے جی، تو کبھی ان کے اولادوں کو بھی خیال تو آ جاتا ہے ہوں بہو کی تھی کھلوتے ہیں اللہ دے دین نہ کچھ شرم کرا چاہ۔ انا انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ اب کوئی جملہ انہوں نے بھول کر سیدھا کہہ بھی دیا ہے، قال انہ، کیوں بھول کر کیوں کہا جی؟ آگے لفظ خود آ رہا ہے جی، میں کیا کرتا ہوں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ پہلے انہوں نے پوچھا تو ایک شرط پڑی، دوبارہ پوچھا تو 3 شرطیں پڑی، اب ذرا گننا کتنی شرطیں پڑی۔ فرمایا اللہ نے وہ ایک تمہارے اوپر اچھا مل جل جاتی ہے نا، ایک خاص گائے تک پہنچنا چاہتے ہو نا، پھر آؤ انہا بقرۃ، واقعی وہ ایک ہی گائے ہے، وہ گائے ہوگی صحیح ایک ہی ہے، لا ذلول تثیر الارض، نہ محنت کرنے والی ہو زمین کو چیرنے کے لیے، زمین کو چیرنے کے لیے ہل چلانے والا کام بھی نہ لیا گیا ہو، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی ہو زمین کو چیرنے میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ پلاتی ہو کھیتی کو، یعنی پانی کے لیے بھی اسے کنویں پر بھی نہ باندھا گیا ہو۔ مسلمتن، تیسری شرط یہ ہے مسلمۃ بے عیب ہو، یعنی بیمار شمار کوئی ایسی چیز نہ ہو، لا شیۃ فیہا، چوتھی شرط کہ اس پر پچھلی بیماری کا کوئی نشان بھی نہ ہو۔ ہاں جی بھائی پہلے بیمار تھی اب تو صحیح ہے لیکن کوئی نہ کوئی نشان تو چمڑے پر آ جاتا ہے، سکین بھی اس کی کلیئر ہو، لا شیۃ فیہا، اس پر کوئی کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ قالوا، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے ٹھیک بات کی ہے نا، ابھی بھی ان کی زبان ٹھیک نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ کا پیغمبر تو ہر وقت حق کہتا ہے، کہنے لگے الآن جئت بالحق، نعوذ باللہ، یعنی پہلے جو آپ بولتے رہے یہ فضول تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالت تمہاری یہی تھی، باندھ باندھ پر تمہیں پیسنے کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں کچھ نہیں کہا، انعام تھا نا ہمارا، ایک انعام کے انداز میں بیان ہو رہا ہے۔ فذبحوها، وہ جملہ آ گیا، فذبحوها، اللہ فرماتے ہیں ذبح تو انہوں نے کیا، وما كادوا يفعلون، لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے، ما كادوا يفعلون، لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے، ذبح تو کیا نہ کرنے جیسا، بھائی دل سے محبت بچھڑے کی نکلی نہیں اور زیادہ مضبوط ہو گئی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ذبح کرنا تھا نا جس کے لیے وہ تو نہ ہو سکا، اب اس کے باوجود اللہ نے تمہیں کچھ نہیں کہا نا، نعمت میری یاد کرو، ابھی بھی ادھار بقایا ہے، نعمت میری یاد کرو۔ اور موجودہ دور کے جو یہود ہیں نا وہ قرآن کی چونکہ ضد کرتے ہیں تو انہوں نے پیلے کے بجائے سرخ رنگ کہنا شروع کر دیا ہے، تو ایک سرخ بچھڑے کی قربانی یہ کہتے ہیں جب ہم دیں گے نا وہ خاص قسم کا بچھڑا جو ہماری شرائط پر پورا اترتا ہو، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے اور دنیا میں کوہرام مچا دیں گے۔ تو انہوں نے وہ بچھڑا ذبح کر لیا ہے یا نہیں کیا؟ غزہ کے اوپر بمباری سے پہلے بچھڑا وہ لے آئے تھے، 3 بچھڑے تھے جن کو لے آئے تھے، ان کو سلیکٹ کرنا تھا ان کے ڈاکٹروں شاکٹروں نے، ہو سکتا ہے انہوں نے ذبح کر لیا ہو، اس وقت دنیا پر کوہرام مچا ہوا ہے اور کوہرام اب تک ہمارے اوپر آ رہا ہے، توبہ طیب ہونے کے آخری ایام ہے جی، تھوڑا کر لو، اقامت الدین کے کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اسی سبق میں انہی مہینوں میں انشاءاللہ سارا بتا دیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال توبہ طیب ہو کر ان سارے امور کے لیے تیار ہو جائے، آج نہیں تو کل اچانک سے بم پھٹے گا اور سارے گئے، کیوں جی یہ دجالی ریاست ساری کی ساری بننی ہے، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جو تشکیل پا چکا ہے،
غزہ والے بھی صبح اسی طرح اٹھے تھے، مسجدوں والے مسجد جا رہے تھے، بازاروں والوں نے بازاروں کی تیاری کر رکھی تھی، لین دین والے اسی طرح جا رہے تھے، صبح اٹھے تو میں نہیں، ایک بم لگا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا، یوں کرتے کراتے 1.5 سال کے اندر پورا کا پورا علاقہ ملین میٹ ہو چکا ہے۔ اور اب بھی خوش نہ ہوئے کہ وہاں قریب قریب جو ہے شام میں حکومت تو آ گئی ہے نا مسلمانوں کی، ہاں تازی رپورٹیں دیکھ لو 2-3 دن پہلے کی، انہوں نے کیا نئے ڈرامے شروع کر رکھے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دجال کا دجل اگر پہچاننا آسان ہوتا تو وہ دجل نہ ہوتا، دجال کا دجل تبھی تو مشکل ہے نا کہ پہچان کسی کو نہیں ہوتی، صرف اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا کافر صرف مومن کو نظر آئے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو چاہے ان پڑھ ہو، اس لیے دجال کے دجل سے واقف ہونا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب آؤ جی، انعام نمبر 11 ہو گیا، انعام نمبر 12 ہوا، اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، فادارأتم فیہا، تم ایک دوسرے پر دھرتے تھے۔ اچھا بھائی، اس انعام کا تعلق تو سارے بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ مخصوص بنی اسرائیل سے بھی نہیں ہے، چند افراد سے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ چند افراد نے یہ ظلم کیا تھا نا کہ ایک آدمی نے شاید مارا ہو، دوسرے کو مار دیا، پھر لگے قتل چھپانے۔ 12 قبائل میں سے کسی ایک قبیلے نے کیا ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ سارے 12 قبائل تو نہ تھے، تو پھر اللہ کے ساروں کو ملوث کر دیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اس فارمولے کو اپناؤ کہ یا ہمارے اعتقاد میں ہوگا، یا ہم ان کے فعل پر راضی ہوں گے، یا ان کے تاثیرات اور ان کے اثرات ہم تک پہنچ رہے ہوں گے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اب بھی ہمارے اندر یہی کرتوت جاری ہے کہ قتل کر کے چھپا جاتے ہیں۔ انسانیت کے انتہا درجے کی تذلیل ہوتی ہے قتل کرنا، کیوں جی؟ اللہ کے نظاموں میں سے دخل دینے کی سزا ہے۔ یہ جو قاتل قتل کرتا ہے نا کسی کو، تو اس کو کسی کو قتل کرنے کی سزا نہیں دی جاتی، کیونکہ جو ایک بندے کو قتل کرے اس کو بھی پھانسی چڑھاؤ گی، اور جو 20 بندوں کو مار ڈالے اس کو بھی پھانسی چڑھاؤ، پھر بدلہ تو پورا نہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے موت دینے کی سزا اسے نہیں مل رہی ہوتی، بلکہ اس کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مقتول ہوتا ہے نا، وہ اپنے ٹائم پر گیا ہے یا پہلے مر گیا ہے؟ وہ ظاہر ہے اپنے ٹائم پر گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ٹائم پر موت آتی ہے۔ اگر قاتل اس کو قتل نہ کرتا پھر بھی وہ مر جاتا۔ اس کی نشانی یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ لوگ اسی طرح مر نہیں رہے، ساروں کو کوئی قاتل آ کر مار رہے ہیں۔ اچھا، مقتول کو موت دینے کی وجہ سے قاتل کو سزا نہیں دی جاتی، اس لیے کیونکہ وہ ٹائم پر مرا ہے اور یہ موت کا مالک نہیں۔ اس کو سزا اس چیز کی دی جاتی ہے کہ اس نے انتہا درجے کی تذلیل کی ہے انسانیت کی، اللہ کے نظام میں دخل دینے کی کوشش کی ہے اس نے۔ اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجتے تو اللہ کریم بھیجتے نا، این اسی وقت اللہ کریم نے بھیجنا تھا، کیونکہ شیطان نے بھی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی نا وہاں، تو اس لیے اس پر بھی کیس بن گیا۔ تو اللہ کریم اس کو موت اسی لمحے دینا چاہتے تھے، کیونکہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے علم العقائد کہ المقتول میت باجلہ، کہ میت اپنی مقتول اپنی اجل کے ساتھ فوت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قاتل نے اس کی موت کو کھینچ کر پہلے لے آیا، نہیں سمجھے؟ تو لہذا یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام میں دخل دینے کی کوشش کی اور انتہا درجے کی تذلیل انسانیت کی، اس کو بھی انتہا درجے کی سزا دی جائے، اس لیے یہ سزا ہوتی ہے۔ اب جی ہمارے یہاں بھی کرتوت تو چونکہ یوں ہو رہا ہے نا، ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، ہے جی، تو اس لیے اب بھی اس انعام کو آخر میں آخری انعام بنا کر نا جی اللہ نے ہم ساروں کے کان کھڑے کروائے کہ توجہ کرنا، دھیان کرنا، کرتوت تمہارے بھی ملتے جلتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نے ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے، اللہ نے اس کو ظاہر کرنا تھا۔ اس وقت ہم نے کہا فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضربوا ببعضها، اس کو مارو، ببعضها،
اس کے بعض کے ساتھ، جی اس کا تعلق گے سے نہیں، یہاں ضمیر کا مرجع بقرہ کے ساتھ بنانا یہ قرین قیاس نہیں۔ خود بتاؤ جی، اللہ کریم نے ان کے دلوں سے محبت نکالنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا کہا، اور پھر مردہ کو اگر زندہ کروانا تھا گائے کے ٹکڑے کو اس کے ساتھ مار کر، اس میں تو گائے کی عظمت اور زیادہ ان کے دلوں میں پڑ جاتی کہ اچھا جی گائے تو موت و حیات کی بھی مالک ہے۔ تو یہ صرف تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے یہ ربط نہ بیان کر دیا جائے کہ وہ گئے، اصل میں اضربوہ وہ مقتول کے ساتھ ببعضھا، ہاں ضمیر کا مرجع نفس کے اوپر ہے، یہ مؤنث سماعی ہے نا جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہاں ضمیر کا مرجع نفس ہے کہ اس میت کو اس کے اپنے حصے سے ٹکراؤ، یہ اللہ کریم نے فرمایا۔ اس وقت اللہ نے یہی صورت بنا دی تھی، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اللہ مردوں کو اسی طرح زندہ کرے گا۔ کیا جی اللہ ان کے ٹکرائے گا آپس میں ہاتھ یا ان کے جسم؟ کذالک کاف لبیان الکمال ہے، یہی اسی طرح کمال ہے اللہ کا کہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ کاف ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں آتی، یاد رکھنا، کاف بیان کمال کے لیے آتے۔ تھک گئے ہو میرے خیال میں تو ابھی شروع ہو رہا ہوں۔ کذالک، کیونکہ ابھی 12 انعام ختم ہونے والے ہیں نا، اگلا کام شروع کرنا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا ان کو جو مردہ ہیں، تھوڑے تھوڑے زندہ بھی ہیں۔ مردے باقی مردے ہوتے ہیں کہ مردے زندہ بھی ہوتے ہیں؟ اگر مردے واقعی مردے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر تو واقعی مردے ہیں۔ اگر مردے واقعی مردے نہیں ہیں تو پھر یا آپ اپنے دماغ کی گراریاں سیٹ کروائیں کہ مردہ واقعی مردہ نہ ہو، یا پھر تم سب پر 302 بنتا ہے، کیوں جی تم نے ان کو دفن کیوں کیا پھر اگر مردے زندہ ہیں تو؟ جس نے دفن کیا ان ساروں پر قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے جی۔ یہ مردوں کو زندہ بھی سمجھتے ہیں، اس بیچارے کو پھر بھی زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کے دلائل، اپنے قدرت کے نمونے، لعلکم تعقلون۔ یہ اس انعام کے آخر میں یہ انداز اپنایا، لعلکم تاکلون، تاکہ تم عقل سے کام لو اور میرے انعامات یاد کرو۔ آخری نام تھا نا چونکہ، تو اس لیے انداز و بین ہی وہی اپنایا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ۔ اچھا جی، اس صورت میں آپ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، لکم آیاتہ، آیات اللہ، اس قسم کے لفظ آئیں گے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ دے رہا ہوں، یاد رکھنا، جہاں مضمون ختم ہونے کی نشانی آئے گی نا تقریباً یہ الفاظ وہیں استعمال ہوگی۔ جہاں ایک گونا مضمون ختم ہو رہا تھا نا 12 انعامات والا، تو یہاں پر یہ الفاظ آ گئے کذالک۔ یہ ہے تدبر قرآن، خود قرآن ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ اللہ کریم تدبر کی نشانی خود دے جاتے ہیں کہ سر اب توجہ کرو، صحیح سمجھاؤں گا میں خود۔ یہ اس لیے عنوان کا پھیر کیسے چل رہا ہے، نیا عنوان کیسے آئے گا، مضمون کی تبدیلی کیسے ہو رہی ہے، اللہ کریم خود مدد کرتے ہیں۔ ذرا کوئی تدبر کرے تو صحیح۔ یہ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اس چھوٹے رکوع میں کتنی چیزیں بیان ہو گئی تھی جی؟ 8 چیزیں نا۔ ان 8 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا تھی جی؟ نعمت کا تذکرہ، نعمت کا تذکرہ۔ تو اس نعمت کا تذکرہ ہے ایک، اس کو شرع کی 12 انداز میں 12 قانون بیان کیے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد اگلا لفظ تھا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، ایک یہ، اور 5 عبادت کی تفصیلات، ایک یہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور 5 کیا تھی عبادت کی؟ توجہ ہے آپ کو، نیا نکتہ آنے والا ہے، شرح ہو رہی ہے۔ 6 چیزیں، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ ان 6 چیزوں کے لیے اب آگے اللہ کریم ایک زجرات کا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں
کہ میں نے کہا تھا وعدے پورے کرو اور تم نے یہ کر دیا، میں نے کہا تھا آمنوا بما انزلت اور تم نے یہ کر دیا، میں نے کہا تھا لا تلبسوا الحق بالباطل تم نے یہ کر دیا، میں نے کہا تھا اقیموا الصلاۃ تم نے یہ کر دیا۔ یہ 6 چیزیں پوری، 5 تفصیلات عبادت اور 6ٹھی چیز اوفوا بعہدی۔ 6 چیزوں کے مقابلے میں 6 زجرات اب آگے آ رہے ہیں۔ کتنے زجرات؟ 6 زجرات آئیں گے۔ اور پتہ ہے یہ کہاں تک جائے گا؟ 6واں زجر جا رہا ہے جی بڑا لمبا چوڑا، یہ جی دیکھ لیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ جو آگے آ رہا ہے نا آیت نمبر 122 میں، آیت نمبر یہ 6واں زجر وہاں سے جا کر شروع ہوگا۔ ثم قست قلوبکم سے لے کر مسلسل آگے جا رہا ہے جی 6واں زجر، اور 6واں زجر ختم کہاں ہوگا جی؟ وہ ہوگا آیت نمبر 151 پر۔ توجہ کریں ذرا، توجہ، آپ کو بڑا پیارا نقطہ دے رہا ہوں۔ آیت نمبر 151 ذرا سارے ڈھونڈیں، جلدی کریں، جلدی کہاں ہے جی؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ لفظ ہے، کیا ہے جی؟ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ملیے جی؟ ہیں؟ صفحہ نمبر 58 ہوگا جی آپ کا۔ اچھا بھئی آپ کو تو مجھ سے بھی تیز ہونا چاہیے ہے جی، صفحات آپ نے کما ارسلنا فی، ادھر آیت نمبر نہیں لکھی ہوگی، کس طرح؟ اچھا مٹی ہوئی ہے، اچھا اچھا خیر ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب، رکوع نمبر 2 ختم ہو رہا ہے نا دوسرے پارے کا۔ اچھا جی یہاں تک ذرا دیکھو، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ فاذکرونی، کیا ہے جی؟ فاذکرونی، میں نے کہا تھا میری نعمتیں یاد کرو اور یہ کام کرو، تم نے نعمتوں کے 12 نعمتیں بھی ہم نے تمہیں دکھا دی اور تمہارے کرتوت بھی ہم نے تمہیں دکھا دیے، زجرات بھی پورے ہو گئے، اب تو خیال کرو فاذکرونی، اب تو وہی کام کر لو جو پہلے کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اب تو وہی کر لو۔ دیکھو انداز قرآن پاک کا تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور میں نے کہا نا جہاں عنوان کوئی ختم ہونے لگے گا وہاں تقریباً اس قسم کی آیتیں آئیں گی کہ اللہ کی آیتیں، اللہ کی آیتیں ہیں جی، یہ ہماری آیتیں، یا اس قسم۔ یہاں دیکھو نا آیت نمبر 151 کے آخر میں بھی لفظ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہے جی ختم ہو رہا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جی آیات کا وہی مصداق ہے۔ یہ اللہ کریم ہماری خود مدد فرما رہے ہیں تدبر میں، یہ باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارا قرآن اللہ کریم ہمارے لیے اسی طرح آسان بنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، صرف یہ ہے کہ پڑھنے کی کمی ہوگی، پڑھنا ہے ہم نے۔ اچھا جی اس رکوع کی جب یہ باتیں بیان ہو گئیں، 6 باتیں اور 7ویں بات شروع والی، تو کل کتنی باتیں ہو گئیں؟ 6 7، اور رہ جائے گی 8ویں بات، تو 8ویں بات کے لیے پھر ایک اور چیز آئی پڑی ہوگی آگے، وہ پڑھیں گے۔ اب یہ 6 زجرات ایک دفعہ ذرا دیکھ لیں جی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار۔ آیت نمبر 74، آیت نمبر 74 سے وَإِذْ کا سلسلہ ختم ہوا اور ثم کا شروع ہوا کہ انعامات یاد کرو، ہم نے یہ کہا تھا، انعامات یاد کر کے ہم نے کہا تھا اوفوا بعہدی، میرے وعدے پورے کرو، اوف بعہدکم وإیایا فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرنا، اپنے دل کے اندر تقوی رکھنا اور ایک ایک بات میں مجھ سے ڈرنا۔ اب اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون کے بجائے تمہاری حالت یہ ہو رہی ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ہو گئے سخت تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ،
یہ تو ہو گیا مضمون کا مضمون کے آپس میں جڑاؤ، اور آیت کا آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ قاتل بن گئے تم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس آیت کا آیت کے ساتھ بھی تو ربط چلے گا، قاتل بن گئے تم، اور جو قاتل بن جائے نا اور کرے انسانیت کی تذلیل، اس کے دل سخت ہوا کرتے ہیں، لہذا اس درجے کے گناہ نہ کرو کہ تمہارے دل بھی بند ہو جائیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر ہو گئے دل تمہارے سخت اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا، پس وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا ہو گئے ان سے بھی سخت، کیونکہ جی پتھر کم از کم پانی گزرتے گزرتے ریت تو بن جایا کرتا ہے، ریت آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا، ریت کیسے بنا کرتی ہے، پتھر پگھلتے ہیں نا تو ریت بن جاتی ہے، وہ کم از کم وہ تو پگھل جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یہ تین قسم کے پتھروں کا ذکر آئے گا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے پتھر تو ہیں نہروں کے سامنے رکاوٹ بھی بن جائیں، پہاڑ نہروں کے سامنے رکاوٹ بھی بن جائیں، اتنے سخت بھی ہو جائیں کہ نہروں کو نہ گزرنے دیں تو خود تو پھوٹ پڑتے ہیں، اندر سے چشمے تو نکل آتے ہیں۔ ان منہا، کم از کم سخت پتھر بھی اس مقام پر نرم ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اس سے بھی زیادہ سخت پتھر وہ ہیں جو چوٹی پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ نہروں کو راستہ دیتے ہیں نہ خود وہ پھوٹتے ہیں کہ ان کے اندر سے چشمے نکل آئیں، کم از کم یہ تو ہے ان کو گرتے ہوئے تو تم نے دیکھا ہوگا نا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے کہ تم تو اس سے بھی سخت ہو۔ چوٹی والا جو پتھر ہے نا وہ بھی تو کیسی گونا نرمی رکھتا ہے، اور کافر جو اللہ کی عبادت سے بھاگا ہوا ہے نا وہ تو اس سے بھی سخت ہے، پھر اللہ کو پتہ ہے تمہارے کرتوتوں کا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ مجرم دنیا کی تین قسمیں بیان کر دی۔ ایک وہ مجرم ہے جو قرآن سننے سے پہلے اسے سمجھاتے رہو، پہلے انکار کرتا ہے، جب قرآن سمجھانا شروع کر دو نا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، کم از کم وہاں پر جرم آ کر اس کا انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کوئی اتنا بھی سخت ہوتا ہے لڑنا شروع کر دیتا ہے آگے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، مجرم کو سمجھانا شروع کرو تو لڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ نہیں مانتا، کم از کم اتنا تو ہو جاتا ہے نا، بالآخر محنت جاری رکھو، اس کے اولاد میں سے کوئی نکل آئے گا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یا کم از کم اس کے خاندان میں سے کوئی سن کر نکل تو آئے گا نا، جھگڑا اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا، سمجھا اس کو رہے ہوگے، وہ ٹھیک ہوا نہ ہوا سنتے ہوئے کوئی اور ٹھیک ہو جائے گا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں نا اگر تمہاری نہ مانی، انہوں نے تمہاری نہ مانی، بالکل بلندیوں پر چلا گیا، تمہارے ساتھ انکار کر دیا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجرم کو مجبور بھی کر دیتا ہے، بعض اوقات وہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، آفات زمانہ حوادثات زمانوں سے ایسا گھیرتے ہیں کہ بالآخر اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے کہ مجھے ماننا چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اچھا جی، اللہ نے ہم بنی اسرائیل کو فرمایا تمہارے دل سخت ہو گئے، یہ ہم سارے ہیں نا جی، اچھا ہمارے دل سخت ساروں کے تو نہیں ہوئے نا یار، ہم کچھ تو اپنے بھی ہیں اللہ کے، اس لیے اللہ نے صیغہ تخاطب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کسی کو کہا ثم قست قلوبکم، اور کسی کو کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم۔ اے مومنوں، کیا تم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا تمہیں توقع ہے ان یؤمنوا لکم کہ یہ سخت دل والے تمہیں مان جائیں گے؟
تمہیں یہ توقع ہے کہ یہ تمہیں مان جائیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو سنتا ہے اللہ کی کلام. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اتنا سخت دل ہے کہ اللہ کی کلام کو بدل ڈالتے ہیں. مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو سمجھ لینے کے بعد اللہ کی کلام کو بدل ڈالتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں تم کہتے ہو کہ ہماری سن کر مان لیں گے، یہ اللہ کی سن کر نہیں مان رہے، اللہ کی سن کر اللہ کی کلام کو تبدیل کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جان بھی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی کلام کے ساتھ ہم ضد کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کیسے جان رہے ہوتے ہیں؟ مثلا یہ دیکھ لیجئے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، ایک ایسا ٹولہ بھی ہے. لفریقاً آیت نمبر 78 سورہ آل عمران. یلوون السنتہم بالکتاب، مروڑ کر پڑھتے ہیں اپنی زبان کو کتاب کے ساتھ، مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب کو اپنی زبانوں کو مروڑ کر، یعنی ایسے انداز سے پڑھتے ہیں اپنے جھوٹ اور کتاب اللہ کو ایسا ملا جلا کر پڑھتے ہیں. لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ اگلا بندہ سمجھے کہ یہ تم کتاب پڑھ رہے ہو. اس لیے مقررین حضرات یوں نہ فرمایا کریں پاؤں طبق اللہ فرمائے دے اور پھر بات آپ اپنی شروع کر دیتے ہیں آگے سے. بھئی اللہ فرماتا ہے تو پھر اللہ والی بات بتائیں، جو بات اللہ نے فرمائی ہی نہ ہو وہ آپ فرما رہے تھے. لتحسبوہ من، یہ کام یہود کا تھا. لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم جانو یہ کتاب اللہ ہے. وما هو من الکتاب، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. یہ ہماری بھی کئی کیٹیگری ہے. وما هو من الکتاب، اور وہ کتاب نہیں ہوتی. ویقولون هو من عند اللہ، اور وہ کہہ رہے ہوتے یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی. ویقولون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہم یعلمون، جان بوجھ کر، پتہ بھی ہوتا ہے ان کو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اچھا جی، یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی یہ زجرات چلیں گے نا، کتنے زجرات آپ کو بتائے جی؟ 6 زجرات جب چلیں گے نا، ان 6 زجرات کے اندر یہ کالا یقولو کے کچھ الفاظ آئیں گے. 6 زجرات کے اندر اور 8ویں جب بات بیان ہونے لگے گی نا، 6 زجرات کے بعد ایک اور بات بھی بیان ہونے لگی نا، کیونکہ 7ویں بات انعامات والی ہو گئی، 6 زجرات ہو گئے. جب 8ویں بات بیان، 8ویں بات تک کچھ الفاظ آئیں گے جن کو جو شروع ہو رہے ہوں گے کالا، یقولو، کیلا، کالت الیہود لیست النصارى، اس طریقے کے الفاظ کچھ آئیں گے. تو وہ سارے کے سارے اقوال باطلہ ہوں گے. اللہ کریم ان کے اقوال باطلہ ذکر کر کے رد فرمائیں گے. کیا ہوں گے جی؟ اقوال باطلہ اور ان کا رد ہوگا. اور مزے کی بات ہے کہ وہ بھی 12 ہوں گے. وہ بھی کتنے ہوں گے؟ 12. اب بے شک گن لینا، یہ 12 آئیں گے. میں آپ کو ان 6 زجرات اور اس 8ویں چیز کے بعد اندر بتاؤں گا کہ یہ قول باطل آ رہا ہے، یہ قول باطل، اللہ کریم اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں. ان کا قول باطل نقل کر کے تو اقوال باطلہ کا سلسلہ درمیان میں رہے گا. اقوال باطلہ ان کا رد زجرات کے دوران نا وہ کہیں گے اصل میں ہم یوں کرتے ہیں تو ہماری یہ مجبوری ہے، یہ عذر ہے. تو اللہ ان کے قول باطل بیان کر کے اس کا رد کریں گے، زجر کر رہے ہیں، ڈانٹ. اور قرآن پاک میں یہ واحد وہ مقام ہے جو اتنی آیات پر مشتمل ہے، تقریباً
60-70 آیات پر براہ راست مشتمل ہے، جس میں اللہ نے پوری انسانیت کو ڈانٹ پلائی ہے۔ 60-70 آیات کتنی؟ مثلا سورہ توبہ آتی ہے نا، وہاں اللہ کریم کئی 100 آیتوں میں ڈانٹ پلائیں گے، لیکن صرف منافقین کو ان کی تقریباً 60-70 نشانیاں بیان کریں گے جی صرف۔ لیکن یہ وہ مقام ہے کیونکہ پوری بنی اسرائیل کو خطاب ہے نا، تو پوری انسانیت کو اللہ اتنا ہی ڈانٹ دے رہے ہیں کہ تم آئے زمین پر کس لیے تھے، حال تمہارا یہ ہو گیا ہے۔ تو بس جی اگر اللہ کریم کی ڈانٹ سننی ہو نا تو یہی جگہ پڑھتے ہیں، تاکہ وہ کام نہ پڑھ سکیں، نہ کر سکیں ہم جن پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ڈانٹتے ہیں۔ اچھا جی یہ ذرا ختم کر لیں۔ وَإِذَا، یہ قول باطل نمبر 1، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، 12 قسم کے قول باطل۔ قال یقول قالت پر مشتمل ہوگا جی تقریباً۔ یہ قول باطل چونکہ بالطبع آ رہے ہیں نا، بالذات تو بیان زجرات چل رہا ہے تو یہ بالطبع ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں مومنوں کو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے۔ دل سخت ہیں اور مومنوں کو سامنے آ کر مومن ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم تمہارے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قالوا وتحدثونهم، تو وہ ان کو شیطان کہتے ہیں۔ پیچھے آئے نا شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہ شتونگڑے اور وہ شیاطین۔ یہ شتونگڑے جب ان کے پاس جاتے ہیں نا تو شیاطین ان سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے نال کل کیوں ودے ہیں، انہوں نے جلسے کیوں گئے ہیں، وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ تو یہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں کہہ آتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کر دی، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے سامنے، تمہارے رب کے سامنے تمہیں جھٹلانے کی دلیل بنائیں گے، حجت بنائیں گے، جھٹلائیں گے۔ شیخ الہند نے معنی کیا لیحاجوکم، تاکہ وہ جھٹلائیں، یعنی حجت بازی کریں گے تمہارے رب کے سامنے، اللہ میں نے اس کو تبلیغ کی تھی اور اس نے بھی فلاں بات آگے بتائی تھی مجھے، اللہ کے سامنے تمہیں خامخواہ ذلیل کریں گے، کیوں بتاتے ہو؟ اچھا جی افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ ہم اپنے خلاف دلائل دے رہے ہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ شیطان یہ نہیں جانتے کہ یہ بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کو تو پتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ رد ہو رہا ہے جی۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ اچھا جی یہ پہلا قول آ گیا اور اس کا رد ہو رہا ہے، اور اس پہلے قول کے اندر اللہ نے یہاں پر 2 فریق کا ذکر کیا۔ وقد کان فریق منہم کے لفظ سے، منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، کتنے فریق ہو گئے جی؟ 2۔ اچھا یہاں پر بعض مفسرین نے 3-4 فریق بھی بنائے ہیں، لیکن ہم صرف وہی فریق بنائیں گے جن کو اللہ نے الفاظ کے اندر فریق بنائے ہیں۔ ہم ان اصطلاحات کو راجع کر رہے ہیں نا، تو اصطلاح کے اندر 2 فریق ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات میں 2 فریق ہیں، قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ اور ومنہم امیون، یہ تو ہو گئے اغوان جو کتاب اللہ کو محرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ومنہم لا منہم امیون، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، کتاب اللہ کو چینج کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، ہیں ان پڑھ۔ لا یعلمون الکتاب، خبر بھی نہیں رکھتے کتاب کی، الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، ان کے ذہن میں قرآن نہیں ہے، ان کے ذہن میں کتاب اللہ نہیں ہے، یا ان کے ذہن میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یہ کام کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، صرف آرزویں۔ اساں جیوت نیک آنا، بس آرزویں، اساں جیوت ایک درود پڑھا نہ دیکھو کتنا ثواب مل رہے، 80 سال سارے کو تسبلیس ہونی نہیں۔ انا للہ، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جوانی میں اتنی نمازیں پڑھی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، ایک دیا 27 مل دیا، ایک کی جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ایک کی 27 ملتے ہیں۔ ابھی بھی حساب کرو، میرا ابھی بھی کچھ بقایا ہوگا،
انا للہ و انا الا امانیہ، یہ جھوٹی خواہش ہے، الا امانیہ و ان ہم الا یظنون، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر خیالات، یعنی دلائل نہیں ہے، صرف خیالات ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ دو ٹولوں کا ذکر کر کے 3 دفعہ لفظ ویل بولا، ایک لکھنے والے اور ایک ان پر عمل کرنے والے۔ جھوٹی آرزوئیں اور نہ لکھتے تو یہ نہ یاد کرتے جھوٹی آرزوئیں، انہوں نے جھوٹی آرزوئیں کتاب اللہ بنا کر لکھی ہیں اور انہوں نے اگلوں نے جھوٹی آرزوئیں یاد کی ہیں۔ ایک ویل ان کے لیے اور ایک ویل ان کے لیے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام بھی ویل ہوگا، ایک ویل والی وادی ان کے لیے اور ایک ویل والی وادی ان کے لیے، اور ایک اور بھی ویل ہوگی جس میں ان کا اکٹھا ناشتہ ہوگا، ان میں یہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے یہاں 3 دفعہ لفظ ویل آیا، فویل للذین یکتبون، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا قرآن میں کہ فلاں کو یہ جہنم ملے گی، فلاں کو یہ جہنم ملے گی، اور یہ بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جہنم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، جو ملیں گے وہ ملنے والی وادی الگ ہوگی، اور جہاں سزائیں اسپیشل کر کے ملنی ہے وہاں وادیاں الگ الگ۔ فویل للذین، سو بربادی ہے، ایک ویل ہے ان کے لیے جو لکھتے تھے کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا مول لے لیں، تاکہ تھوڑی سی دنیا کما لیں۔ فویل لهم مما کتبت ایدیہم، پس ان کے لیے خرابی ہے، ویل ہے، بربادی ہے، مما کتبت ایدیہم، اس سے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا، بربادی ہے۔ فویل لهم مما کتبت ایدیہم، ان مسائل کو بھی لکھا نا، مسائل تو بہت سارے تھے، ایک ایک مسئلے پر بھی ان کو سزا ملے گی کہ یہ کیوں لکھا، یہ کیوں لکھا۔ فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون، پھر ان کو سن کر ان کی جو عوام تھی، فویل لهم مما یکسبون، خرابی ہے ان کے لیے اپنی اس کمائی سے۔ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، اور ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تمہارے ہیں، ہم ان کے ساتھ ویسے مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اگوان اور ان کے مرید سارے، ان کا حشر یہ ہونے والا ہے۔ کیوں جی؟ اتنے سخت دل ہو گئے کہ پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا پتھر بھی تو نرم ہو سکتا ہے، پر یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ کتاب اللہ پہاڑ پر بھی آئے نا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس کو بھی پھاڑ دے، لیکن ان کے دلوں میں کتاب آئی ہے، بجائے اس لیے کہ مان لیتے انہوں نے تحریف شروع کر دی ہے۔ تو اس لیے جی ان کے قول باطل کا رد ہوا۔ ابھی سلسلہ پہلے زجر کا جاری ہے، اس میں دوسرا قول باطل آ رہا ہے، وہ بھی قالو کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، یہ قول باطل نمبر 2 ہے۔ انشاءاللہ وما علینا الا